اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بأنفسہن ثلاثۃ قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ ترجمہ ہے ضیاء القرآن اور آیت نمبر ہے 228۔ اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، عزم بتایا تھا نا میں نے، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سب کچھ، یہ سمیعن، اور ویسے بھی یہ مبالغے کا صیغہ ہے، علیم، ٹھیک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو، یتربصن بانفسہن، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ، 3 قروء، 3 حیضوں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے، ما خلق اللہ، تخلیق کی ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، ٹھیک ہے۔ ارحام، رحم کی جمع ہے، یعنی خواتین کے جو رحم میں اللہ نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی ہے اس کو چھپائیں نہیں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں۔ بات کس کی ہے؟ ان کننا یؤمننا، اگر وہ خواتین ایمان والی ہیں تو، اگر ان کا ظاہر ہے اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو چاہیں کرتی پھریں، پھر وہ بعد میں جب اللہ نمٹے گا ان سے تو نمٹے گا۔ لیکن اگر ایمان ہے تو ان کے ساتھ ان کو اس بات کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا ایمان کس پر ہے؟ باللہ، اللہ پر، اور روزے آخرت پر، ٹھیک ہے۔ اور ان کے خاوند یا شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں، اگر وہ ارادہ کر لیں، ٹھیک ہے، اصلاح کا، ٹھیک ہے، ان ارادو اصلاحا۔ اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، ایک معروف طریقہ جو ہے، یہ نہیں کہ خواتین، عورتیں، بیویاں اپنے شوہروں کی جو ہے وہ مالک بن جائیں کہ ہر بات میں روک ٹوک، ہر بات میں پریشان کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیوں کر دیا اور یہ کیوں نہیں کیا، بالکل ایسا سلوک نہ کریں کہ جیسے وہ مالکن ہیں اور شوہر نوکر ہے، اس طرح سے، یعنی ہر چیز میں تفتیش کرنا، ایسا نہیں، ایک معروف طریقہ جو ہے۔ اور البتہ مردوں، کیا فرمایا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، البتہ مردوں کو عورتوں پر کیا ہے؟ درجہ ہے، ایک درجہ ان کا بلند ہے، فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مالک نے مقرر کیا ہے، کسی ایک کو تو ظاہر ہے اختیار میں کچھ نہ کچھ ایک درجہ دینا تھا، چاہے وہ خواتین کو ملتا یا مردوں کو ملتا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم، ہم اس پر راضی ہیں، کیوں؟ اس کی تقسیم بہترین تقسیم ہوتی ہے۔ بندوں کی تقسیم میں نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے اور پورا اختیار رکھتا ہے۔ تو مردوں کا درجہ بلند ہے۔ تو وہ مرد کون ہے؟ کوئی غیر ہے کیا؟ کوئی ہمارا والد ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی ہمارا شوہر ہے، کوئی ہمارا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کا ایک درجہ ہم سے بلند ہے تو کیا ہو گیا؟ ہمارے گھروں میں ہمیں بچپن میں ہی سکھایا جاتا تھا، گھی گرا کہاں؟ کھچڑی میں۔ گھی اگر گر بھی گیا تو کھچڑی کے اندر ہی گرا ہے نا، وہ کھا لیا جائے گا، ضائع تو نہیں ہوا نا۔ تو اگر اللہ نے درجہ دیا ہے مردوں کو عورتوں کے اوپر تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مرد کوئی غیر تو نہیں ہے نا، وہ ہمارا ہی اپنا تو ہے۔ اگر ہمارے گھر والوں کا، ہمارے مردوں کا درجہ اللہ نے بلند کر دیا تو یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، وہ سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم اپنے مردوں کو جو ہے نیچے کر کے ہم اپنے آپ کو اوپر کرنا چاہیں اور اس میں خوشی محسوس کریں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کو فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ عزت و حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یعنی وہ جو چاہے امر، جو چاہے حکم نافذ کرے، اور وہ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، ہر کام حکمت سے اس کا کیا ہے؟ بھرپور ہے، خالی نہیں ہے۔ اس نے اگر یہ درجہ مردوں کو دیا ہے تو اس میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔
تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اس کی بات کرتے ہیں، اور آگے یہ ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ، ٹھیک ہے، اور طلاق دی ہوئی عورت جو مطلقہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو طلاق دے دی گئی ہے۔ تو اب یہاں یہ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یتربصن بانفسہن، روکے رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ طلاق دینے کا اسلام نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ترک کر دیں اسلام کی، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اب بس قرض گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ نکاح اور طلاق کا بھی معاملہ ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے اسلام میں کہ عورت کو طہر کی حالت میں طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے، طہر کی حالت میں ایک طلاق دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کو پورے 1 مہینے کی، یعنی پورا اگلے طہر تک کے جو ہے، جو اس کا ایک معاملہ ہے حیض تک، اس کو یعنی وہ ٹھہری رہے، اپنے انتظار کرے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ پورا 1 مہینہ مل گیا، 22 دن 24 دن 25 دن جو بھی، اس کو تقریباً اتنا ٹائم مل گیا، جس کا جو یعنی ٹینور ہو جتنے دن کا خواتین کا، تو اس کو پورا یہ ٹائم مل گیا کہ اب اس میں مرد بھی عورت بھی سوچ لیں کہ بھائی 1 طلاق تو دے دی ہے، 1 طلاق تو ہو گئی ہے مجھے، اب مجھے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے۔ تو یعنی جس بنا پر طلاق ہوئی ہے، جو بھی ہمارے درمیان معاملات ہوئے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو یعنی ان باتوں سے دور کر لیں، ان عادتوں کو ترک کر دیں جو میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کا یا یہ کہ نفرت کا باعث بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، تو یہ پورا سوچنے کا موقع مل گیا اتنا ٹائم۔ اب اگر عورت پھر دوسرا اس کو یعنی جو اس کا حیض کا ٹائم ہے آ گیا، پھر اس میں وہ طہارت حاصل کرے جو طہر کا ٹائم ہے، تو اس کے بعد پھر اس نے 1 طلاق دے دی، یعنی ابھی یہ لوگ اپنے یعنی وہ اس کو نہیں پہنچے انجام کو کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے، رکھنا ہے کہ طلاق دینا ہے۔ عورت بھی یہ اپنا نہیں سمجھ پائی کہ بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں اسی گھر میں گھر کو بسانا ہے یا برباد کرنا ہے، آگے جانا ہے کہیں۔ تو اب ان کو دوسرا موقع مل گیا، 2 مہینے گزر گئے، مرد چاہتا ہے رکھنا یا عورت چاہتی ہے رہنا، تو دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ مرد رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر مرد چاہتا ہے اچھے طریقے سے رکھنا اس کو، تو مرد کا حق پہلا ہے، اس کا شوہر ہے نا، اور ابھی اس کو پورا اختیار ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ قروء کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، ٹھیک ہے، وہ روک سکتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایک درجہ دیا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا نا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا کیا ہے عورتوں کے مقابلے میں، ایک درجہ ان کا عورتوں کے مقابلے میں بلند ہے۔ ابھی ہم اس کی بات کریں گے کن کن چیزوں میں مردوں کا درجہ بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے، ایک درجہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے۔ اچھا، اب یہاں آئیے یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں کن خواتین کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے دیکھیے وہ خواتین، وہ مطلقہ عورت مراد ہے جو یہ حاملہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ حاملہ والی جو حاملہ خواتین جو ہے، حمل والی خواتین، عورت کی مدت کیا ہے، وضع حمل ہے، حمل یعنی جب اس کے ہاں یعنی پیدائش ہو گئی بچے کی، تو بس عدت ختم ہو گئی، اب وہ چاہے 2 دن میں ہو جائے اور چاہے وہ 9 مہینے لگیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے، کون کون سی عورتیں اس سے خارج ہیں؟ اس سے وہ عورتیں بھی مراد نہیں ہیں جو کہ جیسے مثال کے طور پہ نکاح ہوا لیکن یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، ان کو طلاق دے دی گئی، تو وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رخصتی سے پہلے یعنی نکاح ہوا، میاں بیوی کا آپس میں کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا اور طلاق دے دی گئی، اور اس سے مراد وہ عورت بھی نہیں ہے جو عائسہ کہلاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ عائسہ یعنی وہ جو یہ حیض کے ایام ہیں جس کے ختم ہو گئے ہیں، اب نہیں آتے اس کو عائسہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، صغیرہ بھی نہ ہو، یعنی اتنی چھوٹی عورت، اتنی چھوٹی بچی ہے جس کا نکاح ہو گیا ہے کہ جس کو ابھی یعنی یہ حیض کا پیریڈ شروع ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہی پیش نہیں آیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی عدت، جن کو حیض نہیں آتا، ان کے 3 مہینے ہیں، 90 ڈیز، 90 دن میں ان کی عدت ہوگی۔ اس کی بھی جو بوڑھی عورت ہے کہ جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، بند ہو گیا ہے، اور جس کے بھی شروع ہی نہیں ہوئے، ان دونوں کی تو اب یہ 3 قروء تو ان کا ہے ہی نہیں نا معاملہ، ان کا تو معاملہ ہے 90 ڈیز، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا ہے، جو مذکورہ عورتوں کے علاوہ صرف وہ خواتین ہیں
جن کی بات ہو رہی ہے جو شوہروں کے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی عدت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے عدت کتنی؟ 3 قروء، ٹھیک ہے، جس کے معنی طہر یا 3 حیض کے ہیں، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی 3 طہر یا 3 حیض عدت گزار کے وہ دوسری جگہ شادی کرنے کی بھی یعنی اس کو اجازت ہے، اختیار ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یعنی اپنے پرانے یعنی جو یہ شوہر ہے اس سے بھی یعنی اس کو جو ہے اجازت ہے۔ الفاظ دیکھیے وَبُعُولَتُهُنَّ، ٹھیک ہے، یہ بعول بعل کی جمع ہے، با عین لام، ٹھیک ہے، بعل کی جمع بعول ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ شوہر، ٹھیک ہے، بعل کہتے ہیں شوہر کو، جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا بال بچے کیسے ہیں، تو یہ بعول یعنی ان کے جو شوہر ہیں زیادہ حقدار ہیں، احق کو کیا ہے؟ زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو واپس کرنے کا، لوٹانے کے، ان کو زیادہ حق ہے کہ اگر انہوں نے 1 یا 2 طلاق دے دی ہے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ان ارادوا اصلاحا، معاملہ یہ ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو، تنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو، ظلم کرنے کا بیوی کے ساتھ ارادہ نہ ہو۔ بہت سی عورتیں جھوٹ بھی بول دیتی ہیں اس معاملے میں، رہنا نہیں چاہتی تو وہ جھوٹے جھوٹے شوہروں پہ الزامات لگا دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ بیان فرماتا ہے۔ اچھا خیر، تو آگے ہم چلتے ہیں کہ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا یعنی سوچ لیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر میں کیا کروں گا، پھر میرے بچے ظاہر ہے میں دوسری شادی کروں گا تو میرے بچے بھی پھر ان کے لیے وہ معاملہ نہیں ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ نہیں جو بھی میری خامی ہے میں دور کروں گا اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا، تو وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر یہاں بیوی اعتراض بھی کرے، منع بھی کرے، تو شوہر کا حق پہلا ہے، بیوی کہے کہ نہیں اب تم سے نہیں نکاح کریں گے، ہم کہیں اور نکاح کریں گے، تو 2 طلاقوں کے بعد، 1 کے بعد عدت گزر جانے کے بعد وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن پہلا حق شوہر کا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ رہ چکی ہے، جس کے ساتھ اس کے بچے ہیں یا نہیں بھی بچے ہیں، تو بہرحال جو شوہر اس کو پہلے جس کے نکاح میں رہ چکی ہے اس کا حق پہلے ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو، تنگ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ نہیں بھی جانتا، کوئی جھوٹ بھی بول دے، عورت ہو یا مرد ہو، بیوی ہو یا شوہر، جھوٹ بھی بول دے، خاندان والے جھوٹ بھی بولے، جھوٹے الزامات بھی لگائیں، لیکن یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ سمیع ہے، علیم ہے، اس بات کو یاد رکھیں، ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ تو اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو وہ فوراً اس سے جدا نہیں ہوتی، بلکہ اسے کچھ مدت انتظار میں گزارنا ہوں گے، جس کے اندر اس کا شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس مدت کے گزر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عورت آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ تو اس مدت کو کیا کہتے ہیں؟ عدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی یعنی بیوی سے رشتہ ازدواج قائم ہو جانے کے بعد اپنی عورت کو طلاق دے اور اسے حیض نہ آتا ہو تو اس کے لیے عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہے، 90 دن میں نے بتایا نا، اور اگر حاملہ ہے تو حمل سے فارغ ہونا ہے، اور اگر رشتہ قائم ہونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اور یہ المطلقات وہ عورتیں جنہیں طلاق دی جائے سے ان عورتوں کی عدت بیان کرنا مقصود ہے جن سے یعنی شوہر کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حاملہ بھی نہ ہوں، نہ ہی ایسی ہوں جنہیں حیض نہیں آتا، نہ ہی وہ کنیزیں ہوں، تو ان کی عدت 3 قروء ہے، ٹھیک ہے، 3 قروء۔ قروء کا لفظ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ قرءن، اس کا واحد ہے قرءن، ٹھیک ہے، اور یہ حیض کے ایام پر بھی بولا جاتا ہے، اور طہر یعنی حیض سے پاک ہونے کے ایام پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ شوہر کو کیا ہے معاملہ کہ یعنی وہ جو طلاق جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی، ٹھیک ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ یعنی اس کو رجوع کا حق ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق جو تھا رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کر لیتا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا اپنے گھر میں کہ وہ بھائی اس گھر والی ہے، نہ آزاد ہو جاتی تھی بیچاری کہ آزاد کر دے اس کو۔ اللہ نے
اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی یا دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم بھی نہیں کیا کہ 2 مرتبہ تمہارے پاس سہولت ہے، ٹھیک ہے، کہ آرام سے اپنا سوچو، جلدی بازی کی کوئی بات نہیں ہے، بڑا فیصلہ ہے تو اس میں جلدی بازی نہیں کرو، ٹھیک ہے، ورنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیا جاتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہیں؟ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ طلقان 2 طلاقیں، یہ تو نہیں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، بلکہ کیا فرمایا الطلاق مرتان، آگے ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی ہم بعد میں بات کریں گے، یہ آگے آیات آئیں گی نا، اس پہ ہم بات کریں گے، الطلاق مرتان، یہ بعد میں بات ہوگی، ابھی جو بات ہو رہی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس پر کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، یعنی عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے رحم میں جو کچھ ہے، یعنی تو جو کچھ یعنی ان کے رحم میں ہے اس کو چھپانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حمل یا حیض یا طہر، تو یہ کہ خواتین کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اسے چھپائیں اور یا غلط بیانی کریں، کیونکہ عدت اس پر موقوف ہے، اس کی انہی باتوں پر موقوف ہے۔ ظاہر ہے اب کوئی اس کا گواہ تو نہیں مل سکتا، وہ خود ہی ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی گواہ ہے، ٹھیک ہے، تو حمل چھپانے کی صورت میں کسی کا بچہ دوسرے کے نام لگ جائے گا، اور حیض چھپانے کی صورت میں اصل عدت سے پہلے یا بعد میں فارغ ہوگی، اس میں حرام کا ارتکاب کا امکان ہے، تو کیا بات ہوئی؟ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی عدت کے اندر اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو عورت کو لازماً ماننا ہوگا، اس کو کیا ہے؟ اس کو لازمی طور پر ماننا ہوگا۔ کیوں ماننا ہوگا؟ کہ اس کا شوہر موافقت چاہتا ہے، اس نے سوچ و بچار کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جب تک عورت اپنی عدت میں ہو اس کا وہ شوہر جس نے اسے طلاق دی ہو اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، جبکہ اس کا ارادہ کیا ہو؟ اصلاح اور خیر کا ہو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کو حق ہے اس بات کا، تو آپ اس میں دخل در معقولات نہیں کر سکتی۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ عورتوں کا بھی مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، تو لہٰذا ہر ایک کو دوسرے کا حق دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے، یہ بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے، کتاب الحج میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ان کی پوشیدہ چیزوں کو حلال کیا ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی سزا دو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، اور انہیں دستور کے مطابق کھانا اور لباس دو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق بھی اور اپنے یعنی دستور کے مطابق بھی، یعنی اتنا کم کھانا بھی نہ دو کہ ان کا پیٹ ہی نہ بھرے، اور اتنا مطلب زیادہ بھی ان کو نہ وہ کر دو کہ وہ بالکل ہی یعنی آسودہ حال باہر تمام ماری پھرتی رہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ان کی ذمہ داری ہی نہ ہو، دستور کے مطابق ان کو جو ہے ان کا سامان ضرورت ان کو مہیا کرو، ٹھیک ہے۔ آج جیسے کہ ہے نا کہ عورتوں کے پاس مطلب کچھ کام ہی نہیں ہے، بس وہ مارکیٹ میں، شاپنگ میں اور بیوٹی پارلر میں یہاں وہاں پھر رہی ہیں، اس کے لیے اور اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں کہ بھائی شوہر میری ضرورت پوری نہیں کرتا، تو شوہر پر یہ چیز لازم تھوڑی ہے کہ عورتوں کو اتنے پیسے دے کہ وہ جائیں بیوٹی پارلر میں اپنا جو ہے بناؤ سنگھار اپنا کرواتی پھریں، اور وہ پتہ نہیں کیا آج کل کیا ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے کہ ہمیں تو وہ نام بھی نہیں یاد ہیں کہ وہ کیا کام بیوٹی پارلر میں کروا رہے ہیں، کتنا ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟
آپ پہلے اپنے شوہر سے پوچھے تو صحیح کیا ان کو ضرورت ہے اس چیز کی. جب اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ سے راضی خوش ہے، آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ کے کھانا پکا کر کھلا دینے سے، گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے وہ خوش ہے، یا آپ کے اچھے میٹھے بول سے ہی وہ خوش ہے، تو آپ کو ضرورت کیا ہے خواہ مخواہ اپنے آپ کو اذیت دینا، تکلیف میں ڈالنا. آپ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید تھوڑی دیر ترجمے سے پڑھ لو، آپ کسی دینی درسگاہ میں، دینی اس میں دروس میں آپ بیٹھ جاؤ، آپ تھوڑا سا ایک دو احادیث کی کتاب رکھ لو، وہ پڑھ لو، ایک حدیث پڑھ لو، کچھ جو ہے سنت سیکھ لو. آپ کے لیے کتنا بہتر ہوگا یہ، کہ دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے کامیابی کا ضامن ہوگا یہ. نہ کہ آپ نے اپنا وقت کہاں فضول میں ضائع کر رہے ہیں، مارکیٹ میں پھرے جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. کوئی گھر کا مرد ساتھ میں ہے نہیں ہے، بیٹا ہے ساتھ میں نہیں ہے، شوہر ہے نہیں ہے، پھر رہے ہیں دکان والوں سے منہ ماری کر رہے ہیں، بس یہ اتنے میں دے دو، وہ اتنے میں دے دو. کیا ضرورت ہے آپ کو ادھر ادھر مارے پھرنا، اور پھر آ کے شوہروں سے لڑنا کہ آپ تو ہمیں یہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے. بھائی شوہر پہ اتنا لازم تھوڑی ہے کہ آپ کے خاطر وہ سارا دن ساری رات اپنا جو ہے نا ضائع کر دے، اور نہ وہ اس کو دین سیکھنے کی فرصت ہے، نہ اس کو قرآن مجید پڑھنے کی اس کے پاس فرصت ہے، نہ تفسیر ترجمہ، نہ حدیث، کچھ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی دینی محفل میں بیٹھنے کا اس کے پاس وقت ہے. بس سارا دن ساری رات بیچارہ اسی چکر میں لگا ہوا ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرے، دستور کے مطابق دینا ہے. جو عورتیں اس بات پر لڑتی ہیں کہ زیادتی کے لیے کہ مجھے زیادہ ملے، یہ شوہر پہ ذمہ داری نہیں ہے. دستور کے مطابق اس کو دے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس کو رہائش بھی دے، اس کو جو ہے رہنے کا سامان بھی دے، کھانا پانی بھی دے، بستر لباس بھی دے. لیکن یہ نہیں کہ بس وہ ہر وقت اسی میں لگا رہے کہ بس وہ اب یہ 10 جوڑے چاہیے، اب عید آئی ہے تو اس کو 10 جوڑے چاہیے، 5 جوڑے چاہیے، 2 جوڑے بنا دیے تو جبھی بھی ٹھیک ہے، بنا دیے اس نے آپ کے، ٹھیک ہے، دستور کے مطابق ہے یہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، زیادہ میں آپ اگر لگ گئے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. جن بیچاریوں کو، بچیوں کو 2 جوڑے بھی میسر نہیں ہیں، دوسروں سے لے کے پہنتی ہیں، پرانے پہ گزارا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. عید پر اگر باجیاں دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ دے تو وہ اس سے بھی بیچاری اپنا گزارا کر لیتی ہیں. نہ باپ ان کے سپورٹ کرتا ہے، نہ بھائی کرتا ہے، نہ شوہر کرتا ہے، نہ بیٹا کرتا ہے، کوئی نہیں. وہ بچپن سے کام شروع کرتی ہیں، بڑھاپے تک کام ہی کرتی رہتی ہیں. ان کو دیکھ کے جو ہے تھوڑا سا صبر و شکر کی عادت بناؤ. عورتوں کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری بھی ہے، جس آدمی کو شوہر نہیں پسند کرتا کہ وہ اس کے گھر میں آئے، اس کے بستر پہ بیٹھے، تو وہ اس کو نہ آنے دے اپنے گھر میں، اس کو اپنے شوہر کے بستر پہ نہ بٹھائے. یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اب یہاں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، اور مردوں کے لیے ان پر، کس پر؟ عورتوں پر فضیلت ہے. فضیلت کس چیز میں ہے؟ خلق میں بھی ہے، ٹھیک ہے، مضبوط ہوتے ہیں مرد، ٹھیک ہے، خلق میں بھی ہے، مقام و مرتبہ میں بھی ہے، اطاعت میں بھی ہے، انفاق میں بھی ہے، ٹھیک ہے. مصلحتوں کے قیام اور دنیا اور آخرت کے شرف کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر، ٹھیک ہے. وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ فطری قوتوں میں، میراث میں، خصوصاً ان آیات میں مذکور جو یعنی باتیں ہیں، طلاق، رجوع کا حق رکھنے میں. الغرض آپ یہ سمجھیے کہ دین دنیا کے بہت سے شرف عورتوں پر ان کی برتری، بہت سے شرف میں کیا ہے؟ عورتوں پر ان کی برتری کا باعث ہے، ٹھیک ہے. اس کے آگے جیسے آئے گا سورہ النساء میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. مرد عورتوں پر نگران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا ہے. اس پر بہت سارے مرد بھی اترانے لگ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہے سمجھنے کی کہ میاں بیوی کے رشتے کے لحاظ سے بات ہو رہی. بہت سے مرد جو ہے نا عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ اس پر مذاق اڑانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. بہت سی عورتیں بھی عمل اور اعتقاد ایمان کے لحاظ سے مردوں سے کہیں آگے ہوں گی. تو یہ بات نہیں ہے، جو بات ہے ہمیں من و ان مان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بات. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واللہ عزیز حکیم. یہ دیکھیے یہاں پر کیا بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے. یعنی جو اس کی نافرمانی اور اس کے حکم کی مخالفت کرے اس سے انتقام لینے میں وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اپنے حکم، اپنے شریعت اور اپنی
تقدیر میں وہ صاحب حکمت ہے، ہر کام میں اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔